بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت عبداللہ سے عدنان تک معلوم اور مستند ہے، مگر عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اس میں مختلف آراء ہیں۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نسب بیان کرنے والوں نے غلط بیانی کی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے قیدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی اور بہت پھیلی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر عدنان تک 40 پشتیں بیان کی جاتی ہیں۔ عدنان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سلسلہ نسب کی شخصیتوں کے مختصر احوال بیان کرنے جا رہا ہوں، جن میں سب سے پہلے عدنان یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے کعبہ کو چمڑے کا غلاف پہنایا۔ عدنان عدن یعنی قیام کرنے سے ماخوذ ہے، یوں عدنان کے معنی قیام کرنے والا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح میں بخت نصر کے ہم عصر تھے۔ دوسرے معد اس کے نام کا معنی طاقتور کے ہیں۔ بخت نصر کے دور میں ان کی عمر 12 سال تھی۔ بخت نصر نے جب عرب پر حملہ کیا تو اس نے معد کو قتل کرنا چاہا، مگر اس کے لشکر میں شامل ایک نبی کے یہ کہنے پر چھوڑ دیا کہ اس کے بعد نزار جس کے معنی یگانہ روزگار ہیں۔ ان کی پیدائش کے وقت معد نے ان کی آنکھوں میں نبوت کی روشنی دیکھی، اس لیے انہیں یہ نام دیا۔ آگے نیکسٹ جو چوتھے نمبر پر ہیں وہ مضر، جو بھی انہیں دیکھتا ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا، ان کی سفید رنگ کی وجہ سے یہ نام پڑ گیا، جو کہ مزیرہ سے ماخوذ ہے اور مزیرہ کے معنی سفید دودھ ہیں۔ اس کے بعد الیاس معنی ہے شجاع۔ جب یہ جوان ہوئے تو انہوں نے بنو اسماعیل کو دوبارہ اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پر کاربند کیا۔ اہل عرب ان کی حکمت و دانائی کی۔ اس کے بعد مدرکہ بلازری اور شابتی کے بقول ان کا اصل نام عمرو تھا۔ مدرکہ کے معنی پالنے والا۔ ایک سفر میں انہوں نے جنگلی خرگوش سے ڈر کر بھاگے ہوئے گمشدہ اونٹ پالے تھے۔ اس کے بعد خزائمہ یہ خزمہ کی تصغیر ہے، جس کے معنی ہیں کھجور کی طرح کا درخت جس کے پتوں سے ٹوکریاں بنتی ہیں۔ خزائمہ اعلیٰ اخلاق والے تھے اور ملت ابراہیمی پر فوت ہوئے۔ اس کے بعد کنانہ اس کے معنی ہے ترکش اور کنانہ ترکش کی طرف اپنی قوم کے لیے پردہ اور مامن تھے۔ یہ بہت معزز اور علم و فضل والے تھے، جس کی وجہ سے اہل عرب ان سے رجوع کرتے تھے۔ ان سے خواب میں پوچھا گیا کہ چاہو حشمت، تعمیرات اور مال و متاع میں سے کون سی چیز چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا تمام چیزیں۔ اے رب، یوں یہ تمام اوصاف قریش کو وعدیت ہوئی۔ اس کے بعد ہے نظر ان کے چہرے کی نظرت یعنی تر و تازگی اور خوبصورتی کے باعث ان کا یہ نام پڑا۔ ایک قول کے مطابق انہی کا لقب قریش تھا۔ مالک اس کے بعد مالک جن کی کنیت ابو حارث اور ان کی والدہ عاتقہ تھی۔ ان کا مشہور قول ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورت چہرے اپنے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، جب ان کے عیب ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کی صورت پر نہ جاؤ۔ اس کے بعد ہے فہر معنی ہے ہتھیلی کے برابر پتھر۔ ان کی کنیت ابو غالب تھی۔ ایک قول کے مطابق فہر ہی لقب قریش کا تھا۔ قرش ایک سمندری حیوان غالباً وحیل کا نام ہے جو تمام بحری حیوانات پر غالب رہتا ہے۔ یوں قوت و طاقت کے وصف کی بنا پر ان کا نام قریش یعنی طاقتور پڑ گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی ماں نے ان کا نام قریش رکھا تھا، جبکہ فہر ان کا لقب تھا۔ اس کے بعد ہے غالب ان کے دوسرے بیٹے تیم الدرم کی نسبت سے ان کی کنیت ابو تیم تھی۔ ایک جبڑا ناقص ہونے کی باعث تیم کو الدرم کہا جاتا تھا۔ غالب کاہن بھی تھے۔
اس کے بعد لوئی، ایک قول کے مطابق اس کا نام لائی یعنی سست سے مشتق ہے اور دوسرے قول کی روح سے لوائے یعنی کہ پرچم سے ماخوذ ہے۔ یہ بڑے بردبار اور حکمت والے تھے، ان کے یہ قول مشہور ہیں۔ یہ پہلا قول ہے، جس نے ہمیشہ نیکی کی اس کی نیکی کبھی ختم نہ ہوگی اور مسلسل اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے، جس پر نیکی کی جائے اسے چاہیے کہ اس کا تذکرہ کرے اور نیکی کرنے والے کو چاہیے کہ لوگوں میں چرچا نہ کرے۔ اس کے بعد ہے کعب، لفظ کعب کے معنی ہے ٹخنا اور قدم پر ٹخنے کی اونچائی کے باعث یہ شرف و عزت کے معنی بھی دیتا ہے۔ کعب کی شرف و عزت عرب میں اس قدر زیادہ تھی کہ ان کی وفات سے برسوں کا تعین کیا جانے لگا اور یہ سلسلہ عام الفیل تک جاری رہا۔ ایک قول کے مطابق کعب ہی نے یوم عربہ کا نام بدل کر یوم جمعہ رکھا۔ ان کی کنیت ابو الحسیس تھی۔ ان کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 560 سال پہلے تھا۔ انہوں نے خطبے میں سب سے پہلے اما بعید کا استعمال شروع کیا۔ ان کے بیٹے عدی حضرت عمر فاروق کے۔ اس کے بعد ہیں مرہ، اس نام کے ایک معنی قوی ہیں جو تلخ مجاز شخص کو مرہ کہتے ہیں۔ ان کے کنیت ابو یقظ تھی۔ ان کے بیٹے تیم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جدہ امجد تھے۔ یقطہ کے نسل سے بنو مخزوم تھے۔ اس کے بعد ہے کلاب، یہ شکار کے بہت شوقین تھے اور کتوں کے ساتھ کسی علاقے سے گزرتے تو لوگ کہتے یہ ابن مرہ کے کتے ہیں۔ اس طرح ابن مرہ کا نام کلاب پڑ گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کلاب باب مفاعلہ کا مصدر ہے جس کے معنی ہے باہم دشمنی کرنا۔ ان کی کنیت ابو زہرہ تھی۔ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سونے سے آراستہ 2 تلواریں کعبے کے اندر رکھیں۔ اس کے بعد ہے قصا، ان کا اصل نام زید تھا۔ یہ شیر خوار تھے جب ان کا والد کلاب فوت ہو گئے اور ان کی والدہ فاطمہ بنت سعد نے ربیعہ بن حرام قزاعی سے شادی کر لی جو انہیں شام لے گئے۔ یوں زید اپنے اصل گھر سے دور ہونے کے باعث قصا کہلائے، جو قصا یعنی کہ دور ہونے والا، اس کا اسم تصغیر ہے۔ بڑے ہوئے تو آل رابعہ سے جھگڑا ہوا اور ان سے غریب الدیار ہونے کا طعنہ سن کر قصا نے والدہ سے اپنی ولدیت کی حقیقت پوچھی اور پھر ان کی اجازت سے مکہ چلے آئے۔ بحاتہ پر قابض بنو خزاعہ میں حبی نامی خاتون سے ان کی شادی ہوئی اور ان کے سسر خلیل بن حبشیہ کی وفات پر ان کے بیٹے ابو غبشان محرش نے کعبہ کی تولیت قصا کے ہاتھ بیچ دی۔ قصا نے تولیت کعبہ ملنے پر مکہ میں دارالندہ قائم کیا جہاں قریش جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تھے۔ قافلے میں یہیں سے روانہ ہوتے، نکاح وغیرہ کی رسوم بھی وہیں ادا ہوتی۔ اس کے علاوہ سقایا یعنی کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور رفادہ یعنی حاجیوں کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا کے مناسب تفویض کیے۔ ان کے ایما پر قریش نے رفادہ کے لیے ایک سالانہ رقم مقرر کی۔ قصا نے چرمی حوض بنائے جن میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا، حجاج کے لیے پانی باہر سے لایا جاتا اور اس میں کھجور کا شیرہ اور انگور نچوڑ کر اسے خوش ذائقہ بنایا جاتا۔ مشعر حرام میں انہی کی ایجاد سے، جس پر ایام حج میں چراغ جلاتے تھے، کعبہ میں تولیت اور کعبہ کی حکومت حاصل ہونے پر قصا نے قریش کو تمام اطراف سے بلا کر مکہ میں آباد کیا۔ انہوں نے کعبہ شریف اور مکانات کے درمیان جگہ کا نام المفروش رکھا جسے اب حرم یا مطاف کہا جاتا ہے۔ قصا کا زمانہ 431 عیسوی تا 473 عیسوی تک رہا۔ انہوں نے مرتے وقت سقایا اور رفادہ کے منصب اپنے بیٹے عبدالدار کو سونپ دیے، اگرچہ وہ اس قدر ان کا اہل نہ تھا۔ اس کے بعد ہے عبد المناف۔ قصا کے بعد قریش کی ریاست عبد المناف نے حاصل کی۔ ان کا اصل نام مغیرہ اور لقب عبد المنات تھا۔ بعد میں قصا نے عبد المنات بن کنانہ سے مشابہت کے باعث ان کا لقب بدل کر عبد المناف کر دیا۔ مناف کے معنی شرف کا مقام اور مناف دور جہالت کا ایک بت بھی تھا۔
اس نسبت سے وہ مناف کہلائے۔ ان کی کنیت ابو الشمس تھی۔ انہوں نے قصہ کی بنا کرتا عمارت مکمل کی۔ عبد المناف کے بعد اس کے بھائی عبد الاعضیٰ کے بیٹے تھے، جن کی پوتی حضرت ختیجہ بنت خولید سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد ہے ہاشم۔ عبد المناف کے بیٹوں میں یہ نہایت صاحب صولیت اور بااثر تھے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کی مدد سے سقایا اور رفادہ کے مناصب عبد الدار سے واپس لے لیے۔ ہاشم کا نام عمرو العلا اور ہاشم لقب تھا، اور کنیت ابو نضالہ تھی۔ ہاشم کے معنی ہے روٹی کا چوری کرنے والا، اور شدید قحط کے سال میں فلسطین گئے، وہاں سے آٹا اونٹوں پر لدا کر مکہ لائے، اس کی روٹیاں پکوائیں، پھر ان کو چورا بنا کر سرید تیار کیا اور مکہ والوں کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اس لیے ان کا لقب ہاشم پڑا۔ ہاشم کے معنی ہے روٹی چورنے والا۔ انہوں نے قصر روم سے خط کتابت کر کے فرمان جاری کروایا کہ قریش کے مال تجارت پر کوئی محصول نہ لیا جائے۔ نجاشی حبش سے بھی اس قسم کا فرمان حاصل کیا۔ قریشی تاجر انگورا جاتے تو قصر روم عزت سے پیش آتا۔ ایک بار ہاشم تجارت کے لیے روانہ ہوئے، رستے میں یثرب کے میلے میں ایک حسین عورت سلمہ نامی دیکھی تو بنو نجار سے تھی۔ ہاشم کی خواہش پر سلمہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ شادی کے بعد شام چلے گئے اور غزہ یعنی فلسطین میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ بعد میں سلمہ سے ان کا بیٹا شیبہ پیدا ہوا، جس نے 8 برس یثرب میں پرورش پائی۔ پھر ہاشم کے بھائی مطلب بھتیجے کو مکہ لے آئے۔ عبد المطلب۔ چونکہ شیبہ کی پرورش ان کے چچا مطلب نے کی، اس لیے ان کا نام عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام مشہور ہو گیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ چاہے زمزم، جو ایک مدت پہلے ریت سے اٹ کر گم ہو گیا تھا، انہوں نے اس کا پتہ لگایا اور کھدوا کر نئے سرے سے جاری کیا۔ انہوں نے منت مانی کہ 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جو ان جوان دیکھ لیں گے تو ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ یہ آرزو پوری ہوئی تو 10 بیٹوں کو لے کر کعبہ آئے اور پجاری سے قرعہ ڈالنے کو کہا۔ اتفاق سے قرعہ میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ کی بہنیں رونے لگیں کہ ان کے بدلے 10 اونٹ قربان کر دیجیے۔ دوبارہ قرعہ ڈالا مگر پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے اب 10 کی بجائے 20 اونٹ کر دیے، یہاں تک کہ تعداد بڑھتے بڑھتے 100 اونٹوں تک پہنچ گئی۔ اب اونٹوں پر قرعہ آیا، یوں 100 اونٹ قربان کرنے پر عبداللہ بچ گئے۔ یہ واقعے کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اونٹوں کے معاوضے کی تعبیر روسا قریش نے پیش کی تھی۔ عبد المطلب کی کنیت ابو حارث اور ابو بطیحہ تھی۔ ان کا انتقال 578 یا 579 میں ہوا۔ عبد المطلب بڑے خوبصورت، طویل قامت، دانشور اور فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے۔ وہ ملت ابراہیمی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ رمضان کا پورا مہینہ جبل حرا پر غربا اور مساکین حتیٰ کہ وحشی جانوروں اور پرندوں کو کھانا کھلاتے، شراب نوشی، محرم عورتوں سے نکاح اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے سخت منتفر تھے۔ حتیم میں ان سے بیٹھنے کے لیے غالیچہ بچھا ہوا تھا، جس پر کوئی دوسرا آدمی نہیں بیٹھتا تھا۔ عبد المطلب کے 12 بیٹوں میں سے 5 نے اسلام یا کفر کی خصوصیت کے باعث شہرت پائی، اور وہ تھے عبد اللہب، ابو طالب، عبداللہ اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو لہب گورے اور آتش رخسار تھے، اس لیے انہیں باپ نے یہ نام دیا۔ عبد المطلب کے دوسرے بیٹوں کے نام زرار، قتم، زبیر، مخوم، حارث، عبد الکعبہ اور غیداق تھے۔ عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے اور عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، اور آپ کی 8 سال پرورش کی۔ اس کے بعد ہے حضرت عبداللہ، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ اونٹوں کی قرعہ نکلنے پر عبداللہ
قربانی سے بچ گئے تو عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی، چنانچہ انہوں نے قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب بن عبد المناف کی صاحبزادی آمنہ سے ان کی شادی کر دی۔ خود عبد المطلب نے بھی وہب کی صاحبزادی حالہ سے نکاح کر لیا، جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یوں حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ٹھہرے۔ ایک روایت کے مطابق آمنہ سے شادی کے وقت عبداللہ کی عمر 17 سال سے کچھ اوپر تھی اور تجارت کے لیے شام گئے تو واپسی پر یثرب میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ عبداللہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی جس کا نام برقہ اور کنیت ام ایمن تھی۔ عبداللہ کی وفات کے بعد ایک ماہ بعد 9 یا 12 ربیع الاول 22 اپریل 1971 کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔